ایک مسئلہ حضور نماز کے متعلق آیا ہے کہ بہت سارے ہمارے بھائی جو ہیں کپڑا وغیرہ فولڈ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، تو کپڑا موڑ کر فولڈ کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کیا ان کی نماز ہوگی یا نہیں؟ مسئلہ شروع سے سمجھ لیں کہ اگر کوئی اتنا فقیر اتنا غریب ہے کہ اس کے پاس کپڑے ہی نہیں ہیں تو وہ اپنی فرض نماز بیٹھ کر کے پڑھے، لیکن اتنا مالدار ہے کہ اس کے پاس اتنا کپڑا ہے، مال اتنا ہے، اتنا کپڑا ہے جس سے وہ اپنی شرمگاہ چھپا کر پڑھ سکتا ہے تو وہ شرمگاہ چھپا کر کے نماز پڑھے۔ لیکن اگر اللہ نے اس کو نوازا ہے، جب اس کے پاس بھرپور کپڑے ہیں تو وہ چھوٹے کپڑے سے نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ جب اللہ نے نوازا ہے تو اس کی جو ہے نوازنے کا جو ہے شکرانے کے طور پر اس کا استعمال بھی لازم ہے۔ تو اگر کسی کے پاس کپڑا نہیں ہے وہ بھی نماز پڑھے گا، شریعت کے مطابق پڑھے گا۔ جس کے پاس تھوڑا کپڑا ہے وہ بھی تھوڑے کپڑے سے نماز پڑھے گا، اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن جس کے پاس بھرپور کپڑے ہیں پھر وہ اگر اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر نماز پڑھے، یعنی آستین چڑھا کر نماز پڑھے، اپنے کپڑوں کو بے ترتیب کر کے نماز پڑھے، یعنی باٹم کو فولڈ کر کے نماز پڑھے، تو دیکھیں آپ ایک دنیا دار کی آفس میں اگر کہیں جاتے ہیں، آپ اپنی اسکول میں، آفس میں، کاروبار جاتے ہیں، تو کیا کبھی کسی کے پاس اپنی آستین چڑھا کر یا گریبان کے 2-4 بٹن کھول کر جاتے ہیں؟ اگر آپ گریبان کے بٹن کھول کر جاتے ہیں، کپڑوں کو اس طرح جانور کی طرح پلٹا کر جاتے ہیں، تو بتائیے دیکھنے والا آپ کو سلیقہ مند سمجھے گا یا سمجھے گا کتنا بے وقوف ہے؟ تو یہ رب کی بارگاہ سب سے عظیم بارگاہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ہم عبادت کی غرض سے جاتے ہیں تو ہمارے کپڑے سلیقہ مند ہونے چاہیے۔ اگر ہماری آستین ہے تو وہ آستین بالکل نیچے اتری ہوئی ہو، اگر کپڑے لمبے ہیں تو کپڑوں کو اس طرح چھوڑ دے، نماز ہو جائے گی۔ اب اللہ جانے لوگوں نے کسی کے دماغ میں ڈال دیا کہ نماز میں یہ ٹخنے دکھنے چاہیے، یہ نماز میں ٹخنے دکھنے چاہیے۔ یاد رکھیں ایک وقت ایسا تھا کہ دنیا میں 2 ہی فرقے تھے، یا تو شیعہ یا سنی۔ امام اعظم کے وقت یہ 2 ہی فرقے تھے، اب تو قیامت کی نشانیاں کئی فرقے وجود میں آ گئے ہیں، لیکن 2 ہی فرقے تھے، یا شیعہ یا سنی۔ تو لیدر ساکس پہنتے تھے صحابہ کرام، ان کی سنت، حضور کی سنت۔ تو امام اعظم کے وقت لیدر ساکس جو یہاں تک پہنے جاتے تھے، چمڑے کے موزے، جو چمڑے کے موزے پہنتا تھا وہ سنی مانا جاتا تھا، اور جو موزے نہیں پہنتا تھا وہ شیعہ مانا جاتا تھا۔ ایک وقت ایسا تھا۔ اگر اس دور میں بھی ہم کبھی کبھی پہنتے ہیں چمڑے کے موزے، سنت ہے، پہننا چاہیے، مسافر کے لیے سہولت ہے، مقیم کے لیے سہولت ہے، اس کو موزہ پہن لیا تو صرف اوپر سے مسح کر لے گا تو وضو ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو چمڑے کے موزے یہاں تک پہنتے ہیں جس میں ٹخنا چھپ جاتا ہے، ٹخنا دکھتا ہی نہیں، تو ٹخنا دکھانے چھپنے کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ صرف یہی ہے کہ کپڑے لمبے کرنے کا، کپڑے لمبے کرنے کا۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ یورپین کنٹری یا کرسچنوں کی جب شادی ہوتی ہے تو جو دلہن بنتی ہے یا دولہا بنتا ہے تو اس کا آگے کا دامن تو چھوٹا ہوتا ہے، لیکن پیچھے کا جو دامن ہے وہ 6-6 میٹر لمبا ہوتا ہے، جس کو بیچارے غلام یوں اٹھا اٹھا کر پیچھے چلتے ہیں، یعنی آگے چلنے والا آدمی بھی آدمی اور پیچھے غریب اٹھانے والے بھی آدمی۔ تو یہ تکبر ہے کہ آگے بھی انسان ہے، پیچھے بھی انسان، آگے والا تکبر سے سینہ تان کے چلتا ہے اور پیچھے والے بیچارے غریب عاجز غلام وہ کپڑا اٹھا اٹھا کر چلتے ہیں۔ تو ایسا کپڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کپڑا تکبر کی وجہ سے لٹکائے وہ کپڑا آگ میں ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ وہ کپڑا آگ میں ہے۔ تو خدا کے واسطے اگر آپ کی پینٹ لمبی ہے تو چھوڑ دیں، اس سے آپ کی نماز ہو جائے گی، مکروہ تنزیہی ہی ہوگی، چھوڑ دیں۔ لیکن اگر آپ نے کپڑے کو الٹا کیا تو الٹے کپڑے سے نماز مکروہ تحریمی ہوگی، یعنی واپس سے لوٹانا واجب ہوگا، کیونکہ اس کے لیے حدیث شریف ملتی ہے۔ سیدنا جبرائیل امین نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے الٹے کپڑے سے نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ تو چونکہ ڈائریکٹ حدیث ملتی ہے اس لیے کپڑے کو الٹا کر کے نماز نہ پڑھیں۔ اگر پینٹ آپ کی اونچی ہو سکتی ہے تو اس طرح اونچی کر کے نماز پڑھ لیں، ٹخنے دکھتے ہیں نماز ہو جائے گی، ٹخنے کے نیچے ہے یا ٹخنے کے اوپر ہے اس سے نماز ہو جائے گی۔ لیکن خدا کے واسطے کپڑوں کو الٹا کر کے نماز نہ پڑھیں، نماز اللہ کی عظیم عبادت ہے۔
تو اس کو بالکل کپڑے اس طرح پہنے کہ ہمارے گریبان کے بٹن بھی لگے ہوئے ہوں، کیونکہ سینہ تان کر چلنا، کھلا رکھ کر چلنا، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ تو بٹن ہمارے پورے لگے ہوں، آستین ہماری بالکل اتری ہو، جتنا ہو سکے آپ سج سنور کر کے اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھیں۔ یہ نہیں کہ بے خیالی میں سینے کے 3-4 بٹن کھلے ہیں، ٹوپی اتنی آدھی چڑھی ہوئی ہے، آستین اوپر چڑھی ہوئی ہے، تو یہ بے ہنگم انداز میں اللہ کی عبادت جائز نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت بندگی بندے کی حیثیت سے کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس طرح ہماری نماز صحیح مانی جائے گی۔